ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على جميل أجملنا حسين أحسننا فضيل أفضلنا كريم أكرمنا. صل على جلال جمال كمال نوال خيال إقبال محمد وقت بخت تخت محمد فجر ظہر عصر محمد لوح شمس قمر محمد آمینہ دجن محمد مدنی موہن محمد شاہ زمن محمد روح دی غذا محمد من دی دوا محمد پردہ خدا محمد صلی علی محمد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات جانے کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر جمیع اساتذہ کرام خصوصاً پروفیسر محمد سعید الازہری صاحب پرنسپل جامعہ حاضہ، قاری القرہ قاری محمد منظور احمد بزمی صاحب اور دیگر جتنے بھی اساتذہ تشریف فرما ہیں، اور میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مشکل بات بھی ہے کہ اساتذہ کرام ان کے سامنے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے، اور عرض یہی ہے کہ دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف ہی
اساتذہ کرام موجود ہیں تو پڑھنا کافی مشکل ہوگا. ان سے یہی عرض اور درخواست ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو ادنا سا طالب علم سمجھ کر معاف فرمائیے گا. رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ ہو، بلند نہ ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح بھی چلا کر انہیں نہ پکارنا، وگرنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں. شعور بہت بڑی دولت ہے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو بندہ میرے محبوب کی بے ادبی کرے گا، عام انسان بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. کوئی بھی گناہ کیا ساتھ اللہ رب العزت شعور ڈال دیتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، میں تیرا گناہ معاف کر دوں گا. لیکن بے ادبی مصطفیٰ، گستاخی مصطفیٰ اتنا کبیرہ گناہ ہے. فرمایا کہ تمہیں یہ نوبت بھی نصیب نہیں ہوگی. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا میں تمہیں شعور والی دولت بھی نصیب نہیں کروں گا. کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ کہے گا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا حاجی ہوں، میں نے بڑے عمرے کر لیے، میں نے بڑے نوافل ادا کیے، ساری عمر عبادت میں گزار کر آیا ہوں. لیکن کل جو نامہ اعمال کا چیپٹر ہوگا، رجسٹر ہوگا، وہ بالکل کلیئر ہوگا، صاف ہوگا. بندہ عرض کرے گا کہ مولا کائنات بڑی بڑی عبادتیں کی، وہ کدھر چلے گئی؟ تو رب فرمائے گا کہ اگر عبادتیں کی ہے تو ساتھ میں میرے محبوب کی بے ادبی بھی کر بیٹھا، اور محبوب کی بے ادبی کرنے کے بعد تجھے شعور کی دولت بھی نصیب نہ ہوئی اور تو توبہ بھی نہ کر سکا. آج تیرا ٹھکانہ سوائے جہنم کی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بندہ جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، سارے دن کا بندہ روزہ دار ہو اور ساری رات بندہ قیام کرنے والا ہو، ساری زندگی اس کی نوافل ادا کرنے میں گزر جائے، لیکن اگر اس سے ذرہ برابر بھی حضور کی تعظیم میں، حضور کے ادب میں ذرہ برابر بھی لغزش ہوئی تو اس کے زندگی کے سارے اعمال وہ ضائع کر دیے جائیں گے. کیوں؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ زندگی کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے. قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا پہلا جز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. تو ایمان والوں سے کون مراد ہے؟ میں اور آپ مراد ہے؟ ہم تو بڑی دیر بعد آئے، ہم تو بہت پیچھے کے لوگ ہیں. کیا اس سے داتا صاحب بابا صاحب مراد ہیں؟ یہ تو بڑی دور کے بعد آنے والے ہیں. تو سب سے اول مخاطب قرآن کریم کے کون ہیں؟ سب سے اول مخاطب اصحاب رسول اور اہل بیت. وہ اس آیت کے سب سے پہلے مصداق اور سب سے پہلے مخاطب ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان والے کون؟ فرمایا سب سے پہلے ابو بکر ایمان والا، سب سے پہلے عمر فاروق ایمان والا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان والے، جناب شیر خدا علی المرتضی حیدر کرار ایمان والے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت وہ ایمان والی. سب سے پہلے نمبر پر رب ذوالجلال نے جو خطاب کیا ہے وہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کو کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. رب فرمانا کیا چاہتا ہے؟ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو
جو ایمان لے کر آئے. کون ایمان لے کر آیا؟ فرمایا ابو بکر صدیق ایمان لے کر آیا, عمر فاروق ایمان لے کر آیا, عثمان غنی ایمان لے کے آیا, علی المرتضیٰ ایمان لے کے آیا. رب فرمانا کیا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے اے ابو بکر صدیق, تجھے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں, تجھے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں, صداقت تک کا تاج تیرے سر پر سجایا ہے, صداقت کا تاج تیرے سر پر سجایا ہے. تو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا رفیق ہوگا, یار ہوگا, سفر و حضر کا ساتھی ہوگا, تو یار ہوگا غار کا بھی, تو یار ہوگا مزار کا بھی. لیکن ایک بات توجہ سے ذرا سن لے, اگر میرے محبوب کے ساتھ ہم کلامی ہونے کا شرف نصیب ہو جائے, اگر میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع مل جائے, تو یہ نہ سمجھنا میرے سر کے اوپر صداقتوں کے تاج ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ میں محبوب علیہ السلام آپ کے سفر و حضر کا ساتھی ہوں. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم, فرمایا تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بھی بلند نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. جناب والا ذرا توجہ کر, دوسرا ایمان والا کون؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اے عمر, تجھے بھی بڑی شانوں سے نوازا ہے, تجھے بھی بڑے مقام سے نوازا ہے. تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے دعا کی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اللہم اشد الاسلام بعمر بن الخطاب. اے عمر تو وہ ذات ہے, تیری ذات وہ والی ذات ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو مدد اور نصرت عطا فرما, عمر کے ذریعے اسلام کو پاور اور تقویت عطا فرما. اے عمر تیری ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ جناب عمر فاروق ہوتے. فرمایا ذرا توجہ کر, ذرا بات کو ذرا سمجھ. فرمایا سارے مقام اپنی جگہ پر, ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر, لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف ملے, ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تیری آواز بھی میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. تیسرے مخاطب کون؟ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عثمان تجھے بھی بڑی شانوں سے نوازا, تیرا بھی بڑا مقام ہے, تجھے بھی بڑی رفعتوں سے نوازا. کتنی رفعتیں؟ فرمایا کہ محبوب نے 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دی, 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دی, اور فرمایا کہ میری جتنی بھی بیٹیاں ہوتی میں عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا. جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر کسی بندے نے اس دنیا میں حیا والا شخص دیکھنا ہو تو وہ عثمان غنی کو دیکھے. سب سے زیادہ حیا والی شخصیت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے دربار میں تھا, جناب ابو بکر صدیق آئے, حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. جناب عمر فاروق آئے, حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, حضور نے کپڑا اوپر نہ لیا. جب باری عثمان غنی کی آئی تو حضور جلدی سے اٹھے اور حضور نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا. عرض کی یا رسول اللہ, علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر آئے, پنڈلیوں کو ڈھانپا نہ گیا, عمر فاروق آئے, پنڈلیوں کو ڈھانپا نہ گیا, میں آیا, پنڈلیوں کو ڈھانپا نہ گیا, لیکن جب عثمان آئے تو پنڈلیوں کو ڈھانپا کیوں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی جب ان کے نکاح میں دی نا تو ان کو عزت بتائی عثمان غنی کی. فرمانے لگے کہ اے میری بیٹی عثمان کو عام بندہ نہ سمجھ لینا, عثمان کوئی عام ذات نہیں ہے, عثمان کوئی عام شخصیت نہیں ہے, عثمان کی شکل میرے بابا ابراہیم سے ملتی ہے اور عثمان کا اخلاق تیرے بابا محمد
مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں عطا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا جب میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف ملے تو لا ترفعوا اصواتکم، تیری آواز بھی میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ادب حضور کا بڑی چیز ہے، تعظیم حضور کی بڑی چیز ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا چوتھے مخاطب فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ تجھے بھی بڑی شانوں سے نوازا ہے، تیرا بھی بڑا مقام ہے، 1.5 لاکھ کے اجتماع میں تیری مولائیت کا ذکر میرے مصطفیٰ نے کیا۔ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ 1.5 لاکھ کے اجتماع میں تیری مولائیت کا ذکر میرے مصطفیٰ نے کیا، اور تیری ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی۔ فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ فرمایا کہ اتنی شانوں سے نوازے جانے کے بعد پھر بھی کیا حکم ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کی اہل بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا۔ جب جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کر آتی، میرے مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کتنی شانوں سے نوازا۔ فرمایا فاطمہ لیکن ایک بات غور میں رکھنا، ایک بات ذہن میں رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تیرے بابا ہے، اگر تیرے باپ ہے، تو اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ وہ میرا سب سے لاڈلا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ جب بھی ان سے ہم کلامی کا شرف ملے، جب بھی بات کرنے کا موقع ملے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج افسوس در افسوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آج کچھ نوجوان چوک اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر اور منہ کے اندر سگریٹ کی اسمیل نظر آتی ہے، اور بات کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کے کردار کے اوپر، بات کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے علم غیب کے اوپر، بات کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کی نورانیت کے اوپر، بات کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بشریت کے اوپر۔ قربان جائیں ایسے بندوں کے اوپر، کیا ان کا ذوق ہے! لجپال کریمہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ادب کتنا نازک تر ہے، کتنا نازک تر ادب ہے ان کا، کہ رب ذوالجلال نے سب سے اولین مخاطب صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام، ان کے لیے یہ حکم صادر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ صحابہ اکرام کو، اہل بیت اعظام کو۔ تو پھر ہم کس بات کی مولی، ہم کہاں پر چلے گئے؟ ہماری تو کوئی وقت نہیں ہے، ہمیں تو جس قدر جتنا چاہیے اتنا ادب کر لیں، وہ بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کم ہے۔ رب ذوالجلال، کسی ادب والے نے بڑی خوبصورت بات کہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بیان کرتے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انہوں نے ادب بیان کیا تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ادب والوں نے۔ ادب والے کیا کہتے ہیں؟ ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، 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 مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، تعظیم محمد کی تو ہے جان عبادت، تعظیم محمد کی تو ہے جان عبادت، تعظیم محمد کی تو ہے جان عبادت، کوئی کتنا بھی عابد ہو مسلمان بنے گا، کوئی کتنا بھی ہو عابد مسلمان بنے گا۔ حضور علیہ
الصلاۃ والسلام آپ کا ادب رب ذوالجلال، آپ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے، تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک صحابی ہے جن کا نام جناب سیدنا ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اونچا سنتے ہیں، ان کی جو قوت سماعت ہے وہ کم ہے، ذرا اونچا سنتے ہیں۔ جب اس آیت کا نزول ہوا نا تو جناب سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے اور اپنے آپ کو معصور کر لیا، گھر کے اندر بند کر دیا اور رونا شروع کر دیا، زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اگلا جب دن ہوا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، توجہ فرمائی نہ، فرمایا حضور نے، ایسا تیرا ایک پڑوسی ثابت بھی تو یہاں پر آتا ہے، وہ کہاں پر چلا گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو گھر میں معصور ہے اور کل سے روئی جا رہا ہے، زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بلایا اور بلا کر فرمایا ثابت رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو اتنا زاروں کی طرح؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کل جو قرآن کریم کی آیت کا نزول ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کی آیت میرے لیے اتری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ذرا اونچا سنتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں ذرا میری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں ثابت، وہ قرآن کی آیت تیرے لیے نہیں اتری بلکہ ان بدبختوں کے لیے اتری ہے جو یہاں پر آ کر میری بارگاہ میں آوازوں کو بلند کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، لیکن عرض کی نہیں یا رسول اللہ، وہ قرآن کی آیت شاید میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے 3 انعام جناب ثابت کو عطا فرمائے، 3 انعام میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تعیش سعیدہ، فرمایا ثابت میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیری ساری زندگی سعادت مندی کے ساتھ گزر جائے گی، تیری ساری زندگی سعادت کے ساتھ گزرے گی۔ وَتَمُوتُ شَهِيدًا، اور فرمایا کہ دوسری ضمانت میں یہ دیتا ہوں کہ تجھے موت بھی شہادت والی آئے گی۔ وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور فرمایا کہ اس بات کا بھی تمہیں بشارت دیتا چلوں کہ جنت بھی تیرا انتظار کرے گی، جنت کا تو مسافر بنے گا۔ نوجوانان مسلم، طلباء کرام، یہ 3 انعام جناب ثابت کو کیوں عطا ہوئے؟ انہوں نے صرف اور صرف میرے لجپال کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعظیم کی اور دل کے ساتھ۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی اگر میری آواز بلند ہوتی ہے تو میں گستاخ ہو جاؤں گا، نہیں، فرمایا دل کا حال بھی دیکھا جائے گا، دل کی کیفیت بھی دیکھی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو 3 انعام عطا فرمائے۔ قرآن کی اگلی آیت کا اگلا جز رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو چلا کر بلاتے ہو نا، اس طرح نہ کسی کو حضور کو نہ بلانا۔ اس کے اوپر دوسری قرآن کی آیت فرمایا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، رسول کے پکارنے کو، رسول کے بلانے کو اپنے بلانے کی طرح نہ خیال کر لینا۔ ایسا نہ سمجھ لینا کہ ہم عام بندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کا خیال کرنا تمہاری بات لجپال کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات سے ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا بھی نہیں پکارنا۔ اس کے اوپر دوسری قرآن کی دلیل رب ذوالجلال نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم
بعضا فرمایا اے ایمان والو لا تجعلوا دعاء الرسولی، رسول کے بلانے کو، رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھ لینا۔ اس کے اوپر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس قرآن کی آیت کا معنی کیا ہے، اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرمانا یہ چاہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا جب میرا محبوب تمہیں یاد کرے، جب میرے محبوب تمہیں بلائیں تو پھر دیر نہ کرنا، فوراً میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری طلب کر لینا۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اس قرآن کی آیت کا دوسرا معنی یہ ہے، فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح کبھی بھی محمد مصطفیٰ کو نہ بلانا، کبھی بھی حضور کو نہ بلانا، بلکہ جب بھی پکارنا ہے، جب بھی حضور کو یاد کرنا ہے نام کے ساتھ نہیں بلکہ بہترین القاب کے ساتھ یاد کرنا ہے، عرض یہ کرنی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نام نہیں بلکہ القاب کا استعمال کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے نا قرآن کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت انہوں نے بھی جب بھی اپنے محبوب کو یاد کیا تو القابات کے ساتھ یاد کیا، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ۔ تو شاعر بڑا خوبصورت ترجمہ کرتا ہے، شاعر کہتا ہے اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں، اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے محبوب نے بھی پکارا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جب بھی میرے رب نے اپنے محبوب کو یاد کیا تو القاب کے ساتھ یاد کیا، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے محبوب نے بھی پکارا۔ ادب اگر سیکھنا ہے تو ادب کی جا کون سی ہے، کہاں سے ادب سیکھا جائے؟ لجپال کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ادب اگر سیکھنا ہے تو کہاں، کس ہستی کو دیکھا جائے؟ کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کو دیکھ کر، جن کو فالو کر کے، جن کی پیروی کر کے ہم حضور کی ادب اور حضور کی تعظیم صحیح معنوں میں کر سکیں؟ جناب سیدنا عروہ بن مسعود، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، کفار قریش نے ان کو بھیجا حضور کے دربار میں کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھ کے آؤ وہاں کے حالات کیا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے دعوے دار ہیں، ذرا جا کر دیکھو تو صحیح۔ جناب عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے دربار میں آئے اور جملہ معترضہ کے طور کے اوپر، یہ بات یہی کے اوپر، کوئی بھی دربار ہو نا، کسی کا بھی دربار ہو، بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں تو بادشاہوں کے جو دربار ہیں ان کا ادب یا تو وزیر بتاتے ہیں یا مشیر بتاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، وزراء آواز بلند کرتے ہیں، وہاں پر رہنے والے وہ آوازیں بلند کرتے ہیں۔ تو دربار کا ادب جو ہے، عام درباروں کا ادب وہ وزیر سکھاتا ہے، مشیر سکھاتا ہے، لیکن قربان جاؤ محمد مصطفیٰ کے دربار کے اوپر جس کا ادب کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، بلکہ جس کا ادب رب ذوالجلال ہمیں بتاتا ہے۔
تم نے اس در کا ادب کیسے کرنا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں آئے، آ کر دیکھا، واپس آ کر کفار قریش سے کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم بڑے بڑے درباروں میں میں گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں میں گیا ہوں، لیکن خدا کی عزت کی قسم جیسی تعظیم جیسا احترام محمد کے ماننے والے کرتے ہیں کوئی دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ کتنی تعظیم کرتے ہیں جناب سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی قوم کو یہ بتاتے ہیں اور اپنی قوم کو متوجہ کر کے کہتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدالک بها وجہہ وجلدہ۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم محمد کے غلام اتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں، اگر وہ لعاب دہن پھینکے نا تو ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑا ادب کائنات میں کسی شخصیت کا نہیں کیا گیا۔ کیسا ادب؟ کہا کہ جب وہ لعاب دہن پھینکتے ہیں ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں، جن کو ملتا ہے وہ اپنے بدنوں کے اوپر اپنے چہروں کے اوپر مل لیتے ہیں، ووجہہ وجلدہ، اپنے منہوں کے اوپر اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں، اور جن کو نہیں نہ ملتا تو جس کو ملا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ کتنا ادب! صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ اکرام کی ہتھیلیوں پر گرتا ہے۔ حضور کے اصحاب حضور کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جن کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی سارا نہیں دے ہمارا نبی، ہمارا نبی سارے مل کے نال پڑھو، جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا شان رب ذوالجلال نے عطا فرمائی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہ شان اور یہ تعظیم، بعض بندوں نے کہا کہ نہیں حضور چلے گئے اب ویسی تعظیم نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں، دو بندے آئے اور آ کر حضور کے روضے کے پاس اونچی اونچی آوازیں بلند کرنا شروع ہو گئے، اپنی حاجات کو جس طرح بھی وہ اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں آوازوں کو بلند کرنا شروع کیا۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے ان کو بلایا، دونوں میری بات سنیں، دونوں قریب آئے، آپ فرمانے لگے کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے؟ کیوں؟ کیونکہ جو مدینہ کا رہنے والا ہو اس کو تو حضور کا ادب بڑا آتا ہے، حضور کا ادب بڑا اس کو آتا ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر تم مدینہ منورہ کی ہو کر ایسا کام کرتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب انہیں سکھایا، کہا کہ حضور اگر روضہ پاک کے اندر موجود ہیں تو ایسے ہی سمجھو کہ جس طرح حضور سامنے موجود ہیں، ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ حضور علیہ السلام ان کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شاید میرے لجپال کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ عمل کبھی بھی نہیں رہا۔ صحابہ اکرام جب بھی حضور کے در دولت پر جاتے، جب بھی حضور کے در دولت پر جاتے اپنے استغاثہ پیش کرتے، اپنی مناجات پیش کرتے، اور بڑے آہستہ الفاظ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا ڈاڈا سا ہے، بڑا سخت ہمارا، بڑا محبت والا ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جن کو ہماری خبر نہیں وہ ہمارے آقا نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا کون ہے؟ جن کو ہر شے کا علم میرے رب ذوالجلال نے عطا فرما دی، ہر شے کا علم عطا فرمایا۔ اب یہ حضور کا ادب ہے، حضور کی تعظیم ہے۔ جنہوں نے حضور کا ادب کیا، انسان آج کے اس دور میں معاشرے میں جو بھی کرتا ہے نا اس کا ایک بینیفٹ اپنے ذہن میں رکھ کر چلتا ہے، بھئی میں یہ کروں گا مجھے اس کا فائدہ کیا ہے، مجھے اس کا نقصان کیا ہے، یہ سوچ کر چلتا ہے۔ اب ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ کرے گا، جو تعظیم مصطفیٰ کرے گا،
رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ان کا ایک انعام بھی ذکر فرمایا. وہ انعام کیا ہے؟ رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. رب ذوالجلال نے فرمایا وہ لوگ جو محبوب سے بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے ہیں، پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو جھکا لیتے ہیں، بلکہ عاشق کو کہتے ہیں اپنی آوازوں کو نہیں بلکہ اپنے وجود کو محبوب کے سامنے جھکا لیتے ہیں. ان کا انعام کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کی دولت کے لیے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے. پہلا انعام تقوی نصیب ہو جاتا ہے، متقی بندہ بن جاتا ہے. بندہ بڑی ریاضتیں کرتا ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، بڑے چلے بڑے وظائف، لیکن تقوی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. فرمایا میرے محبوب کا عدد تم کر لینا، اس کا پہلا انعام میں تمہیں تقوی کی صورت میں عطا کر دوں گا. دوسرا انعام فرمایا لہم مغفرہ، اور ان کے لیے مغفرت کا پروانہ بھی ہے، ان کے لیے بخشش کا پروانہ بھی ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر عظیم بھی اللہ ان کو نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری اعتراض ایک سوال کی صورت میں جو ہماری جانب کیا جاتا ہے کہ بھئی ادب مصطفیٰ کو تو تم بیان کرتے ہو، تعظیم مصطفیٰ کو تو تم بیان کرتے ہو، حضور کا ادب تو اس کی بڑی پاسداری کرتے ہو. اصل میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے ادبی کے مرتکب تم ہو، گستاخ ہی تم ہو. کیسے؟ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر بھی حضور کو مانتے ہو، حضور کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہو، اور اس کے علاوہ اونچی اونچی حضور کی بارگاہ میں اونچی اونچی حضور کو پکارتے ہو. کبھی کہتے ہو یا حبیب اللہ، کبھی کہتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشغالنا. مختلف الفاظ کے ساتھ حاضر و ناظر بھی مانتے ہو، حاضر و ناظر تسلیم بھی کرتے ہو، اور ساتھ میں یہ اونچی آواز سے کہتے بھی ہو. ایک طرف کہتے ہو اونچی آواز نہیں کرنی، دوسری طرف اونچی اونچی نعتیں بھی پڑھتے ہو، اونچی اونچی بیانات بھی کرتے ہو، ان کو اونچی اونچی پکارتے بھی ہو. تو اصل میں تو گستاخ تم ہوئے نا. نہیں، اس کا جواب اہل سنت نے دیا. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، اصواتہم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتہم کا صحیح مفہوم تم نے نہیں سمجھا. اصل مفہوم کیا ہے؟ رب کہتا ہے کہ فوق صوت النبی، جب ظاہری طور پر میرے مصطفیٰ کریم کی آواز بلند ہو اس وقت تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. میرے مصطفیٰ کریم ہم کلام ہو رہے ہیں، کسی سے خطاب کر رہے ہیں، اس وقت تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ ایسے ہی بات کر دی، اپنی طرف سے تفسیر کر لی. فرمایا نہیں، دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ حضور کا زمانہ ہے، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حضور کی موجودگی میں بلند آواز سے اذانیں نہیں کہتے تھے. جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ اشعار لکھے ہیں آپ کی شان میں. حضور نے فرمایا ادھر آؤ، میری شان میں اشعار پڑھو. اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیے. حضور موجود ہیں، اونچی آواز سے نعت بھی پڑھی جا رہی ہے، حضور کی مدح سرائی بھی کی جا رہی ہے، لیکن کسی نے ان کے اوپر کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا. تیسری دلیل اس کے اوپر کیا ہے؟ جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا سونا قرآن پڑھنے والے، بڑا احسن انداز سے قرآن پڑھنے والے ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ قریب سے گزرے، حضور پاس سے گزرے، حضور ٹھہر گئے، حضور رک گئے. ابو موسیٰ اشعری آپ بھی ٹھہر گئے. حضور نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری قرآن سناؤ نا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو نازل آپ پر ہوا ہے اور آپ سننا مجھ سے چاہتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے اس وقت جب میرا امتی قرآن پڑھتا ہے،
جب وہ قرآن پڑھتا ہے حضور رکے، ابو موسیٰ اشعری نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میرے مصطفیٰ کریم سنتے رہے، میرے مصطفیٰ کریم رک کر سنتے رہے، ابو موسیٰ اشعری پھر ٹھہرے، حضور نے پھر فرمایا ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھنا ذرا، ابو موسیٰ اشعری پھر قرآن پڑھنے لگے، حضور رک کر سنتے رہے، میرے لجپال آقا نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تمہیں آل داؤد سے حصہ انداز کا عطا کیا گیا ہے، جس طرح وہ قرآن کو بڑا سونا پڑھتے تھے، ایسا قرآن اچھا پڑھتے کہ پرندے رک کر قرآن سنتے، ایسا اچھا قرآن پاک پڑھتے کہ سمندر کی آبشاریں رک جاتی، ایسا سونا قرآن پاک پڑھتے۔ ابو موسیٰ اشعری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرا مقابلہ ان سے کر رہے ہیں؟ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو پرندے رک کر سنتے تھے، وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو اس وقت آبشاریں رک جایا کرتی تھی، لیکن وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ جب ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتا ہے تو مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ آپ رک کر قرآن سماعت فرماتے۔ فرمایا کہ میری ویلیو، میرا مقام اس حیثیت سے ان سے بڑھ کر ہے، وہ قرآن پڑھیں پرندے رک جائیں، میں قرآن پڑھوں تو میرے لجپال آقا رک کر قرآن کی سماعت کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعظیم اس کائنات میں ہر امتی کے لیے، ہر حضور کے ماننے کے لیے یہ واجب ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محمد کی غلامی یہی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔